إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، واعظین، مبلغین، محدثین، مصنفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج وطن عزیز میں ملک بھر کے اندر ایک ہی موضوع پر علماء اہل سنت گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے سیرت کے بہت سے ابواب رکھے، انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے میں جہاں سے سلسلہ رمضان سے قبل ٹوٹا تھا وہیں سے اپنی بات کو شروع کریں گے، لیکن آج علماء اہل سنت کے اس مطالبے کے اوپر کہ وطن عزیز میں حالیہ دنوں میں بڑھتی ہوئی گستاخانہ روش، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو یا چاہے صحابہ کے حوالے سے ہو، اس روش کا سد باب اور اس میں ملوث مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آج پورے وطن عزیز میں اسی موضوع کے اوپر اکثر و بیشتر مساجد میں گفتگو ہوگی، تو ہم بھی ثواب کے اس کام میں حصہ بقدر جسہ کے اعتبار سے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے اندر ہم نے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھا تھا کہ انبیاء زیادہ ہیں، رسول کم ہیں۔ رسول 300 کے قریب ہیں، بعد نے 313 بھی لکھا۔ ان میں سے 5 اولو العزم رسول ہیں۔ ان 5 اولو العزم میں سے سب سے افضل رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بلکہ میرا آپ کا مسلمانوں کا قرآن و سنت سے ماخوذ یہ پختہ اور پکا عقیدہ ہے کہ مخلوق کے اندر اللہ خالق ہے، باقی ساری دنیا مخلوق ہے، اور مخلوق کے اندر افضلیت کا، اولیت کا، فضیلت کا تاج اگر کسی کے سر پہ رکھا گیا تو وہ آمینہ کے لال کے سر پہ اوپر رکھا گیا، یعنی کائنات پوری کے اندر بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے۔ مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا، میرا، مسلمانوں کا، ہر کلمہ گو مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولو العزم رسولوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا ابراہیم۔ یہ ہمارا عقیدہ متفقہ ہے۔ باقی رسولوں کی ترتیب کے اندر علماء کا، آراء کا مختلف اختلاف موجود ہے، لیکن یہ ہمارا مسلمہ اور پختہ عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں بھی یہ فرما دیا تھا کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد یا قبل بھی اللہ رب العزت نے پوری مخلوقات کے، پوری انسانوں کے، جمی انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ متقی دل تھے، سب سے زیادہ پاکیزہ اور مطہر دل تھے، ان کے اوپر نبوتوں کے تاجوں کو سجا دیا، اور ان نبوت کے تاجوں کو سجا دینے کے بعد ان میں سے جو سب سے زیادہ متقی تھا، ان میں سے جو سب سے زیادہ متقی تھا
وہ تمہارا نبی اور رسول ہے، اس کے سر کے اوپر ختم نبوت کے تاج کو سجا دیا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہہ رہے خود، اور ساتھ اس کے بعد ایک بات اور کہی، کہا انبیاء اور رسولوں کے بعد اللہ نے پھر انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا، اور نبیوں کے بعد میرے بعد سب سے افضل، سب سے زیادہ ڈرنے والے، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ وفادار، سب سے زیادہ جانثار جن لوگوں کو پایا ان کو میرا صحابی بنا دیا، کسی کو سسر بنا دیا، کسی کو داماد بنا دیا، کسی کو رشتہ دار بنا دیا۔ اب مجھے ایمانداری سے بتلائیے گا، ہم مارجن دینے کے لیے تیار ہیں، سلپ آف ٹنگ کی بھی گنجائش موجود ہوتی ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے افضل ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی بندہ اپنی مماثلت کرے تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ ہم نے تو حالیہ دنوں میں عجیب و غریب واقعات دیکھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کے والدین کے بعد سب سے خوش قسمت والدین اگر ہیں تو عمران خان صاحب کے ہیں۔ بچہ تو مکلف نہیں ہے شریعت میں، بچے کے اوپر شرعی قانون لاگو نہیں ہوتا، بچہ نابالغ ہے، لیکن اس بچے نے یہ الفاظ خود سے کہیں یا اس کو کسی نے سکھلایا ہے، کم از کم اس چیز کو تو پروب کرنا چاہیے کہ ہم کیسے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے بچوں کی یہ تربیت کر رہے ہیں کہ ہمارا فلاں سیاسی لیڈر رسول اللہ کے والدین کے بعد اس کے والدین سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں؟ اس کو پروب کرنا چاہیے، اور اس کو پروب اس انداز میں کرنا چاہیے کہ اگر تو بچے نے واقعی خود کہا بالکل اس کے اوپر شرعی کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا، لیکن اس کی تربیت کے اوپر سوالیہ نشان ضرور ہے، اور اگر اس کو فیڈ کیا گیا ہے تو ہم نے یہ دیکھا صادق اور امین جو رسول اللہ کے خاص القاب تھے ان کو بھی یوز کیا گیا، ریاست مدینہ جو رسول اللہ کی ریاست کا سمبل تھا اس کو بھی یوز کیا گیا۔ خدا را اللہ کے لیے آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے میرے پی ٹی آئی کے، دیکھیں سیاسی انتخاب جو ہوتا ہے نا، سیاسی اختلاف رائے، اس کی گنجائش معاشرے میں رکھنی چاہیے، لیکن ہمارے بھائیوں نے ایک ایسا معاشرہ کریٹ کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کا مخالف ہے وہ بے ایمان ہے، جو حامی ہے بس وہی ایماندار ہے۔ نہیں، سیاست ایسا فیلڈ نہیں ہے کہ جس کے اندر کسی سیاستدان کو نواز شریف ہو یا عمران خان ہو وہ معیار حق ہے، نہ، سیاستدان معیار حق نہیں ہے، معیار حق اسلام میں قرآن و سنت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ پی ٹی آئی کے بھی جو ساتھی ہیں میرے، لا الہ کا کلمہ نہیں پڑھتے، کلمہ کو مسلمان ہے نا، تو کیا ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ کو آگے بڑھ کے ایجیٹیشن کرنی چاہیے، آپ کو اس چیز کا خود ادراک اور شعور ہونا چاہیے کہ یہ بڑی غلط حرکت ہے۔ دکھ اس بات کا ہوا، چلو بچے نے تو کہہ دیا، تو سٹیج پہ موجود سارے ساتھیوں نے بھی تالیاں بجانا شروع کر دی، کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا جس نے ٹوکا ہو، کوئی ایک کلمہ گو نہیں تھا کہ کھڑا ہوتا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ ہوگی، چلو یہ تو ایک بچے نے کہا، اور دوسری طرف افسوس، دکھ ہے، دکھ سے یہ بات کر رہے ہیں۔ جہنم میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس نے تو چلو بچے نے غلطی سے کہہ دیا، اور یہ بڑی سنگین نوعیت کی غلطی ہے۔ کیا حسن و حسین کے والدین کہاں گئے ہیں؟ فاطمہ علی، انبیاء کے صحابہ کے والدین، یہ بڑی سنگین بات ہے، لیکن یہ تو چلو اس نے والدین سے ملایا ہے۔ جہنم کا ایک شخص ہے جو کہتا ہے، انسان میں سوچتا ہوں پتہ نہیں اس کی زبان کتنی دراز ہے، اور اس کے دل میں ذرہ برابر رتی برابر غیرت نہیں، اس کو سوچتا بھی نہیں وہ کیا کہنے لگا ہے۔ کہتا ہے میرے بھی حق 4 یار ہیں، میرے بھی عشرہ مبشرہ ہیں، ویڈیو موجود ہے، ایک بات بھی جھوٹا الزام نہیں لگانے والے، میرے بھی عشرہ مبشرہ ہیں، یہاں تک بات نہیں کی، میرے بھی 313 ہے، بلکہ اب تو 313 سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ اپنی ایک حقیر ذلیل ذات کو رسول اللہ کے ذات کے ساتھ کمپیریزن کرنا، اور ابھی جو حالیہ اس کی ویڈیو آئی ہے اس نے کہا کہ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح رسول اللہ کے ساتھ دعوت میں ہوا ویسے ویسے میرے ساتھ دعوت میں ہو رہا، بس فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی نہیں آئی، لیکن میرے سامنے بھی ابو جہل موجود ہے، میرے سامنے بھی عبداللہ ابن ابی موجود ہے، میرے ساتھ بھی دلیر جیسے رسول اللہ کے ساتھ صحابہ تھے ویسے ہیں، میرے ساتھ بھی ڈرپوک کچھ لوگ ہیں۔ اپنی ذات کو رسول اللہ کی ذات سے اس طرح کمپیئر کرنا، وہ تو بچہ تھا، اس نے کر دیا جس طرح بچپن میں سکھا کے، وہ خان صاحب نے تو نہیں نہ کیا
کیا تو بچے نے ہے نا. یہاں تو جہلم کا شخص اپنے بارے میں خود کمپیئر کرتے ہوئے اپنے آپ کو رسول اللہ کے توازن میں موازنے میں پیش کر رہا ہے, قانون حرکت میں نہیں آ رہا. 295C ان بیانوں کا آپ کے خیال میں یہ جو بیان ہے یہ ویسے ہی دیے جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ ایک پورا مافیا ہے جو گستاخیوں کو نارملائز کر رہا ہے. آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا. ابھی ٹویٹر کے اوپر اطلاع چل رہی ہے کہ ہبا چودھری نامی عورت ہے راولپنڈی بحریہ فیز 4 کی, اگر تو معلومات درست ہے تو اس نے سیدہ عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کے اوپر جو بکواس کی ہے, میں نے بھی ٹویٹر کے اوپر درخواست کی کہ یہ پروب کیا جائے یہ اصلی ہے نکلی ہے جعلی. انہوں نے اس کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا. اکاؤنٹ سسپینشن اس معاملے کا حل ہے. آپ کے سامنے ایڈریس موجود ہے, خاتون موجود ہے. حالیہ دنوں کے اندر یہ جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں ان کے پیچھے ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے کہ گستاخیوں کو نارملائز کیا جائے, معاشرے کو سینسیٹیوٹی اور حساسیت سے نکال لیا جائے. دیکھیں اگر آج سے آپ کو میں سچ بتا رہا ہوں 50 برس پہلے یا 100 برس پہلے اس پاکستان یا کرۂ ارض پہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا اور اپنی مثال رسول اللہ کی ذات کے ساتھ پیش کرتا کہ میرے بھی حق 4 یار ہیں, میرے بھی 10 مبشرہ ہیں, میرے بھی 313 ہیں, تو اس کو اسی وقت پکڑ کر عدالتوں میں کورٹ میں جیل کے ذریعے سزائے موت اور پھانسی لگا دی جاتی. یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. لیکن ہم نے اس گستاخی کو آج حساسیت کم ہونے کی وجہ سے, پہلے ہم نے اس بدبخت کے منہ سے یہاں تک سنا, یہاں تک, اور سب نے سنا ہوا ہے, کوئی اچنبے کی یا آنکھ اوجل کی بات نہیں ہے کہ یہودی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کل کا چھوکرا ہے. یہودی کہتے ہیں, اللہ کی قسم کسی یہودی نے رسول اللہ کی زندگی میں کبھی یہ جملہ ادا نہیں کیا, اور پہلے بھی چیلنج کر چکا ہوں 1 کروڑ روپیہ نقد انعام دیں گے مرزا صاحب اگر کسی یہودی کا آپ یہ قول کتاب سے نکال کے دے دیں کہ انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں یہ کہا ہو یہ کل کا چھوکرا نہیں کہا, اور آپ کو بھی پتہ نہیں کہا, اور آپ کو پتا تھا. آپ کے اوپر سوال کیے گئے, آپ کہہ دیتے زبان سے نکل گیا, اردو محاورہ, میں رجوع کرتا ہوں, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, میں یو ٹرن لے لیتا ہوں, بس بات ختم ہو سکتی تھی. لیکن اب آپ نے اس کی تعویل پیش کی. انہوں نے کہا چھوکرے کی ٹرانسلیشن لڑکا ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں چھوکرے کی جو ٹرانسلیشن ہے یہ اردو میں لڑکا عام لڑکے کو کہتے ہیں, اور میں نے یہ ٹرانسلیشن کر دی ہے, مولوی میرے پیچھے پڑ گئے. ہمارے گجرانوالہ کے ایک مولوی ہیں, انہوں نے مرزا صاحب کو کہا مرزا صاحب آپ کل کے چھوکرے ہیں, آپ نے رسول اللہ کو چھوکرا کہا. تو کہنے لگا یہ مولوی چھوکرا چھوکرا کہہ کے مجھے گالیاں دے رہے ہیں. یہ اس کی ویڈیو موجود ہے. اب اس کو کیسے راہ دی جائے جو چھوکرے کو گالی کہتا ہے؟ پہلے کہتا چھوکرا لڑکے کی ٹرانسلیشن ہے, جب اس کو کسی نے چھوکرا کہا تو کہتا مولویوں کی زبانیں دیکھو, مولوی مجھے چھوکرا کہتے ہیں. چھوکرا تو گالی ہوتی ہے, اگر گالی ہوتی ہے تو رسول اللہ کے بارے میں اڑ کیوں گیا, تو ضد کیوں کر رہا ہے؟ تو ہمارا یہ مطالبہ اداروں سے, ایجنسیوں سے, پولیس سے, انتظامیہ سے, FIA سے ہے کہ اس کو 295C کے تحت بھی گرفتار کیا جائے, عدالت میں جا کے اپنے بیانوں کی وضاحت دے دے, عدالت بری کر دے, اس کی کوئی لاجک پیش کرے. میں اور میرے ساتھیوں پہ وہ ظلم ہوا ہے جو صحابہ پہ بھی نہیں ہوا. یہ تو کس کے ساتھ اپنا کمپیریزن مستقل کرتا جا رہا ہے. ایک دن تیرے کسی ساتھی کو حضرت بلال کی طرح صحرا میں لٹا کر, تپتی ہوئی زمین کے اوپر لٹا کر, سینے اور پشت کے اوپر گرم پتھر رکھے جائیں, پھر تو کہے کہ تیرے اور تیرے سٹوڈنٹس کے ساتھ کچھ ویسا ہو رہا. ویسے بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صحابہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کے ساتھ جو جی چاہے تو تمثیلیں اور اپنی مثالیں پیش کرتا چلا جائے؟ 295C کے علاوہ بھی اس کی متعدد توہین کے الفاظ ہیں, آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کل کا چھوکرا ہی قابل گرفت ہے, اپنے آپ کو رسول اللہ سے کمپیئر کرنا ہی قابل گرفت ہے. لیکن اس بدبخت کے ماننے والوں کی عقل کے اوپر ایسا پردہ ہے, اس قرآن پاک کے بارے میں کہتا ہے, اور کچھ باتیں انسان کی درست بھی ہوتی ہیں. یہ جو بات ہے یہ ہم بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ,
ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا چاہیے، قرآن ہدی للناس ہے، سمجھنے کی کتاب ہے، یہ بات تو درست ہے، لیکن یہ باتیں کرنے کے بعد یہ لفظ کہنا کہ اس قرآن پاک کو بغیر ترجمے کے پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا، معاذ اللہ، یہ صریح کفر کا جملہ نہیں ہے، یہ صریحاً کفر کا جملہ ہے۔ کیوں؟ دلیل بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ سورۃ فاتحہ کے بعد الف لام میم۔ دنیا میں کون سا شخص ہے جس کو اس کا ترجمہ آتا ہے؟ آتا ہے؟ کسی کو ترجمہ ہے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے۔ کسی کو الف لام میم کا ترجمہ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اس بغیر ترجمہ الف لام میم پڑھنے کی نیکیاں 30 ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو یہ پورے قرآن پاک کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا ہے، اور حساسیت ختم ہوتی جا رہی ہے معاشرے میں۔ الٹا مولویوں کے اوپر، علماء کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں کہ آپ، وہ گستاخی نہیں کرتا، آپ زبردستی اس کو گستاخ بنا رہے ہیں۔ یہ گستاخی اگر نہیں ہے، آپ کی اور میری عقل میں رسول اللہ کے ساتھ کمپیریزن کرنا، اور میں آپ کو حیران رہ جائیں گے، اس نے صرف رسول اللہ کو کل کا چھوکرا نہیں کہا، اس نے سیدنا ابراہیم کو بھی کل کا چھوکرا کہا۔ قرآن پاک میں آیا یہ لفظ، اڑ گیا، ضد کر رہا ہے۔ سمعنا فتن کی ٹرانسلیشن کرتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ سمعنا فتن، ہم نے سنا ایک لڑکا ابراہیم، کہتا وہ لڑکا نہیں، اس کا ترجمہ چھوکرا۔ اور یہ ایک، اچھا پھر دوسری بات یہ تو صرف نبیوں کی بات ہے، اور انسان کو دکھ ہوتا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی یہ توحید بیان کر رہا ہے، یہ جی بڑا ایسی بیان کر رہا ہے، یہ جی شرک کے خلاف ہے۔ اللہ کی قسم یہ توحید نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے کہ قرآن پاک پڑھنا بغیر ترجمے کے، فرینچ میں گالیاں نکالنا۔ میری رسول اللہ جیسے، میرے بھی عشرہ مبشرہ ہیں، میرے بھی حق 4 یار ہیں، میرے بھی 313 ہیں، میرے پہ بھی ویسی آزمائشیں آئی ہیں جیسے رسول اللہ کے اوپر آئیں۔ میری بھی ایک جب ابو جہل ہے، میرا بھی ایک عبداللہ ابن ابی ہے، میرا بھی دلیر صاحب بھی موجود ہے، میرا بھی بزدل صاحب بھی موجود ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیسی باتیں؟ ان باتوں کو کوئی ذی شعور عقل مند انسان ان باتوں کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہتا ہے یہ توحید یہ ہے، توحید یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض بیچارے کم علم اہل حدیث بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بڑی اچھی بات کر رہا۔ توحید یہ ہے کہ فرشتے تے شے ہی کوئی نہیں، توحید یہ ہے کہ انبیاء تے شے ہی کوئی نہیں، یہ توحید ہے۔ آپ کو ایمان کا، ایمانیات کا سبق بھول گیا؟ فرشتوں پہ ایمان لانا، رسولوں پہ ایمان لانا ہے کہ یہ توحید یہ ہے کہ فرشتے شے ہی کوئی نہیں، رسول انبیاء شے ہی کوئی نہیں، یہ توحید ہے۔ ایمان کی ابتدا یہ ہے کہ فرشتوں کے اوپر بھی ایمان ہے، رسولوں کے اوپر بھی ایمان ہے۔ کوئی شے ہے ہی نہیں ہے تو ایمان کس چیز کے اوپر ہے؟ پھر ان باتوں کے جواب دیتے ہوئے کہے گا وہ کمپیریزن، آپ نے کمپیئر نہیں کیا، آپ نے سیدھا جملہ بولا کہ نبی تے شے ہی کوئی نہیں، فرشتے تے شے ہی کوئی نہیں۔ کمپیئر پھر کہتا ہے یہ میری مراد یہ تھی کہ اللہ کے سامنے یہ بھی بات باطل ہے، فلسفہ باطل ہے، بات چاہے درست بھی کر رہا ہو اس کے پیچھے مقاصد باطل ہیں۔ کیا انبیاء، غور کریں، انبیاء کو بھی اولاد کی حاجت ہوگی تو کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ توحید تو یہ ہے کہ انبیاء کو بھی ضرورت پڑے تو کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ لیکن یہ کہنا کہ انبیاء شے ہی کوئی نہیں، انبیاء اللہ کے محبوب بندے ہیں، نبی تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایک عام ولی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، صرف اس کے بارے میں جو بکواس کرتا ہے اللہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو جو انبیاء کے بارے میں بکواس کرتا ہے اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں صرف یہ حساسیت کو ختم کیا جا رہا ہے معاشرے میں، اور اس طرح کے ایجنٹ سامنے لائے جا رہے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر یہ گستاخانہ جملے بول کے معاملے کو نارملائز کر دیں۔ نارملائز کرنے کی انتہا نہیں ہے، انتہا ہو گئی ہے۔ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح، کہ اس دھرتی کے اندر، اس زمین کے اندر، اس کائنات کے اندر سب سے افضل دور، سب سے مبارک دور وہ تھا جس میں میں اور میرے صحابہ زمین کی پشت کے اوپر موجود تھے، سب سے افضل۔ اور اس کے بعد سب سے افضل دور وہ ہے جو تابعین کا ہوگا، اور اس کے بعد سب سے افضل دور وہ ہے جو تبع تابعین کا ہوگا۔ حدیث صحیح ہے۔
اس بدبخت نے وہ جو سیکنڈ نمبر کا افضل ترین دور ہے، کن لوگوں کا دور ہے؟ تابعین کا. ان کے بارے میں کلی طور پہ کہتا ہے، کلی مطلق استثناء کے بغیر کوئی کمپیریزن نہیں. تابعین رج کے جھوٹے تھے. یہ ڈی سینٹیسائز کیا جا رہا ہے، یہ حساسیت کو ختم کیا جا رہا ہے. انبیاء کے بارے میں بکواس، صحابہ کے بارے میں بکواس، تابعین کے بارے میں بکواس. اور آگے چلیے، یہ جو اسلاف نے باتیں کی ہیں نا، کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے یہ جملہ بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. کسی عالم دین کے منہ سے یہ جملہ نکلے، یہ جہلم کا نائی مراسی پتہ نہیں کیا چیز ہے، کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں اسلاف کے ختنے چیک کروں. اسلاف کے مراد یہ ہے کہ مسلمان بھی تھے یا نہیں. تیرے سے سندے لینی ہے ان لوگوں نے اسلام کی، تیرے جیسے جاہل گمراہ فاسق فاجر بے ایمان سے. اور یہ صرف آپ دیکھیں انبیاء کی، صحابہ کی، تابعین کی، اسلاف کی. اور یہ بات آج میں شرح صدر سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ کو چاہیے اس بات کا ابلاغ کرے. معاشرے میں ایک پوری پولیٹیکل پارٹی اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور اس کے لوگ یہ سمجھتے ہیں اس نے عمران خان کے حق میں 2 بیان دیے، فوج کے خلاف 2 جملے کہے ہیں، تو اس کو یہ حق حاصل ہے یہ صحابہ کے بارے میں بکواس کر سکے. آپ نے اس کو روکنا بھی ہے، ٹوکنا بھی ہے، اور معاشرے میں اس بات کا ابلاغ بھی کرنا ہے. یہ صرف رافضی نہیں ہے، یہ ناصبی بھی ہے. کیوں؟ آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ہر اشکال کا علمی طور پہ جواب دیا، لیکن علمی جواب اس کو دیا جاتا ہے جو علم کی بات کرے، جو جگتے لگائے، جو میراثی ہو اور جو گالیاں نکالے، جو بد زبانی کرے. اس کا علاج پھر بد زبانی کرنے والے کر سکتے ہیں. ہم تو دلائل کی دنیا میں رہ کے ہی بات کر سکتے ہیں اس کے سامنے. اور یہ اس نے مطلق گستاخیاں کی. اب معین بھی سن لیجئے. ہم اس کو ایک بات بار بار کہتے تھے، آپ سیدنا امیر معاویہ کے لشکر کو، اور پاکستان کی تاریخ میں کسی شیعہ کو، کسی رافضی کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں یہ ہردہ سرائی کر سکے کہ سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے. معاذ اللہ. یہ کسی کے اندر جرت نہ تھی. اس میں یہ جرت پیدا ہوئی تو ہم نے اس کو دلائل کی روشنی میں یہ بات سمجھائی. ان کے ساتھ امی عائشہ ہیں، طلحہ زبیر ہیں، یہ تو معین جنتی ہیں. خود سیدنا امیر معاویہ یہ بھی معین جنتی ہیں. اور بلکہ معین جنتی نہیں، ان کے تو فضائل اس قدر ہیں کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے رمضان کے جمعے میں یہ حدیث رکھی تھی کہ رسول اللہ باہر نکلے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے پوچھا آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ کہا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو کہا اللہ کی قسم؟ کہا اللہ کی قسم. کہا میں نے تجھ سے ایسی قسم نہیں اٹھوائی، مجھے پتا تھا تم یہ کر رہے ہو، لیکن میں حیران یہ رہ گیا ہوں کہ آسمان سے جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے اللہ اپنے فرشتوں کے درمیان اس مجلس کے اوپر فخر کر رہا ہے. اس مجلس میں سیدنا امیر معاویہ شامل ہیں جس مجلس کے اوپر فخر کیا جا رہا ہے. یہ کہ ایک حدیث بھی ہوتی، صحیح مسلم کی کافی ہے، صحیح حدیث ہے. پھر بخاری، مسلم اور دیگر حدیث کی کتب میں وہ پہلا بحری بیڑا جس پورے بحری بیڑے کو جنت کی بشارت ہے، ام حرام بنت ملحان پاس بیٹھی ہیں. رسول اللہ مسکرا کے خواب سے اٹھے ہیں. اللہ کے رسول کیا دیکھا؟ میں نے اپنی امت کے گروہ کو تختوں کے اوپر بیٹھ کے جہاد کرتے دیکھا. اللہ کے رسول اس کی کیا فضیلت؟ سارے کا سارا لشکر جنتی ہے. اللہ کے رسول مجھے بھی دعا دے دیجئے میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جائیں. ان کو شہیدہ باہر کہا جاتا ہے. زندگی میں ان کو شہیدہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ نے کہا تم انہی میں سے ہو. اس لشکر کے امیر کون ہیں؟ امیر البحر سیدنا امیر معاویہ ہیں جس پورے لشکر کو جنت کی بشارت ہے، اس کا امیر. اور اس کو آپ کو پتا امیر البحر، ایڈمرل، یہ سیدنا امیر معاویہ کا لقب تھا جس کو گوروں نے بھی اختیار کیا. یعنی معین جنتی ہونے کی بشارت. اللہم، اور صرف یہاں تک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا امیر معاویہ کو جب اپنا سیکٹری بنایا، کاتب وحی ہیں، قرآن لکھنے والے ہیں، اپنا سیکٹری، پرسنل سیکٹری بنا لیا. اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی دلوں کو چن لیا تھا. اور اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ کو رسول اللہ نے بھی چن لیا. اور کیا تم لوگوں کو حیا نہیں آتی؟ رسول اللہ کے برادر نسبتی ہیں، ان کی بہن رسول اللہ کی بیوی ہیں،
یہ رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، رسول اللہ ہی کی رشتہ داری کا خیال کر لیا ہوتا، رسول اللہ نے ان کو دعائیں دی ہیں، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہدی بہ، اللہ اس کو ہادی و مہدی بنا، اس کے ذریعے ہدایت کے دروازے کھول دے۔ اور ایک دن سیدنا امیر معاویہ کو دیکھا وضو کرنے کے بعد، خلافت بھی رسول اللہ نے خود عطا کی ہے، کہا امیر معاویہ ایک وقت آئے گا اگر آپ کو حکومت اور اقتدار سونپا جائے گا تو اللہ سے ڈرتے رہنا، سواری کے پیچھے بیٹھے ہیں، پیٹ رسول اللہ کی کمر سے لگ رہا ہے، رسول اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کے جسم کا کون سا حصہ سب سے زیادہ میرے قریب ہے، کہا پیٹ، رسول اللہ دعا دے رہے ہیں اللہ اس کو حلم سے بھر دے، رسول اللہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، رسول اللہ نے کٹنگ کروائی، یہ رسول اللہ کے پرسنل سیکٹری بھی تھے، وہ بدبخت کہتا ہے منشی تھے اور سفارش سے بھرتی ہوئے تھے، رسول اللہ سفارش سے بھرتی کرتے تھے، رسول اللہ کے اوپر تان کہتا ہے سفارشی تھے، رسول اللہ یہ تان کہاں تک جاتا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار تھا، رسول اللہ کے بال کاٹے، ناخن کاٹے تو رسول اللہ کو کہا مجھے گفٹ کیجیے، کیا کرے گا؟ جب مروں گا اپنے کفن میں آپ کے بالوں اور ناخنوں کو رکھوں گا، اور وصیت کی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں رسول اللہ کے یہ جو بال مبارک میں نے کاٹے ہیں اور ناخن کاٹے ہیں میرے کفن میں رکھ دینا۔ یہ معین جنت کا مصداق۔ ہم اس سے یہ سوال کیا کہ تو ان کو جہنم کی طرف بلانے والا کہتا ہے، امی عائشہ، طلحہ، زبیر، یہ سارے معین جنتی ہیں، تو بدبخت بجائے اس بات کے کہ رجوع کرتا، کیا کہنے لگا؟ آپ نے وہ جملہ سنا ہوگا، ہمارے تو پاؤں کانپ جاتے ہیں، ہاتھ زبان لرز جاتی ہے، کہنے لگا ٹھیک ہے تو سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، امی عائشہ بھی باغی تھے اور وہ بھی جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔ اب بتائیے اس بندے کے بارے میں نرم الفاظ اختیار کیے جائیں، اس بدبخت اور ملعون کے بارے میں نرم گفتار اختیار کی جائے جو معین جنتی صحابہ کے بارے میں کہے وہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے، اور اس کو اس کے جواب میں پھر بھی علمی جواب ریکارڈ کرایا۔ علمی جو بات کی طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ یہ ناسبی بھی ہے کہ اگر یہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے اور تیری من گڑت باطل فاسد تشریح کے مطابق فیا باغیت ہے، باغی تھے، تو سیدنا حسن نے قرآن کی آیت کے خلاف کہ باغی ہو تو اس کے ساتھ جہاد و قتال ہوگا، تو قرآن کی آیتوں کے خلاف ان کے ساتھ صلح کی، ان کو امیر المومنین مان لیا، ان کے ہاتھ کے اوپر جنت کے سرداروں نے تو بیعت کر لی، جنت کے سرداروں نے تو صلح کر لی، تو پھر یہ بات آج میں کہنے کے اوپر مجبور ہوں، جنت کے سرداروں نے تو ان سے صلح کر لی ہے، لیکن آج بھی بازاری عورتوں کے بچے ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، انہوں نے تو صلح کر لی، اور اس صلح کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی حسن کو، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں، مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ مسلمان بھی کہا اور عظیم بھی کہا۔ اور کیا سیدنا حسن کو اپنے نانا کی یہ وصیت یاد نہیں تھی؟ پوری امت کو ایک شخص کے اوپر مجتمع کر دیا، پوری امت کو انتشار اور فرقہ وریت تو جو کہتا ہے ختم کر کے امت کو ایک کر دیا۔ تیرا دعویٰ یہ ہے کہ امت ایک ہونی چاہیے، جس نے امت کو ایک کیا، جو صحابہ ایک ہو گئے تو ان کو ایک مانتا نہیں، اور تو دعویٰ کرتا کہ میں ایک کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ کتنی بین محکم دلیل ہے۔ کیا حسن نے جہنم کی طرف جانے والے گروہ سے صلح کی؟ کیا ان کی اطاعت کی؟ کیا ان کو امیر المومنین مان لیا؟ مسلمانوں میں سیدنا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کی صلح کے بعد جو فتوحات ہوئی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ پوری بنی امیہ سے بھی دشمنی نکالتا ہے۔ بنو امیہ کے اس دنیا سے اقتدار کے ختم ہو جانے کے بعد مسلمانوں نے اس دھرتی کے اوپر ایک انچ بھی فتح نہیں کیا، ایک انچ بھی فتح نہیں کیا۔ یہ استحکام کا دور کیسے آیا؟ سیدنا حسن کی صلح سے آیا۔ انہوں نے امت کے اندر جو سیاسی اختلاف تھا، پولیٹیکل اختلاف تھا، اس کو ختم کر دیا۔ جب یہ بات کہی اب بھی ہدایت پا جاتا، ہدایت نہ پائی، کہنے لگا میں اس لیے کہتا ہوں ناسبی بھی ہے، رافضی نہیں ہے۔ کہاں ہے وہ شیعہ جو کہتے ہیں اہل بیت کی توہین ہو تو ہم ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے؟ اس کو کہا سیدنا حسن نے صلح کر لی، کہتے ہیں حسن تے شے ہی کوئی نہیں، رسول اللہ نے صلح نہیں کی تھی، حسن نے کیویں کر لی؟ ان کے اوپر بھی افسر لگا ہوا۔
کہ رسول اللہ نے ان کو باغی کہا تھا، حسن نے صلح کر بھی لئیے تو حسن تے شاہی کوئی نہیں حدیث دے گے. اب یہ کیا کہاں تک بات جائے گی؟ اور ہم یہ بعض متفقات بھی ہوتے ہیں، سیدنا حسن، حسین، علی، ان کا گستاخ بھی، ان کی گستاخی بلکہ میرے، کیونکہ ان کے فضائل و مناقب تو اظہر من الشمس ہے. علی سے مخالفت اور مخاصمت تو منافق کے علاوہ کوئی رکھ ہی نہیں سکتا. علی تو وہ ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے کندھے کے اوپر سوار کیا تو علی نے کہا اللہ کی قسم جب رسول اللہ نے مجھے اپنے کندھے پہ بیت اللہ کے پاس اٹھایا میں نے اپنے آپ کو اتنا بلند پایا کہ اللہ کی قسم اگر آسمان سے کوئی تارا توڑنا چاہتا تو توڑ لاتا. اتنے جلی ان کی توہین کا تو ان اہل بیت کی حسن کے بارے میں یہ بکواس کر رہا ہے کہ وہ شے ہی کوئی نہیں، تو کوئی شے نہیں ہے، تیرے پیچھے یہ روافض اور قادیانی لابی کا ہاتھ نہ ہو تو اب تک تجھے پھانسی کی سزائے موت دے دی جاتی. اور ہم اداروں سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ 295 کے تحت اس کو گرفتار کیا جائے، اس کو پھانسی کی سزا دی جائے. اگر یہ جسٹیفائی اپنی توہین رسالت کر دے اس کو عمر قید کی سزا دے دی جائے، ورنہ مطالبہ یہی ہے. اور جتنے بھی ملک کے اندر احتجاجات ہو رہے ہیں، ہم نے بھی کیا فیصل آباد کے اندر، آگے ساہیوال میں بھی ہے انشاءاللہ 8 مارچ کو جو لانگ مارچ کیا جا رہا ہے اس گستاخ کی گرفتاری کے لیے، اس کی بھی ہم مکمل طور پہ تائید کرتے ہیں. یہ مشترکات امت ہے، یہ امت رسول اللہ کی اور صحابہ کی حرمت کے لیے آج بھی ایک ہو سکتی ہے. یہ کہتا ہے اور مولوی دیکھو جی میرے حق میں ہونے کی دلیل یہ ہے، مولوی سارے ہی میرے خلاف ہو گئے، سارے ہی مولوی میرے خلاف ہو گئے، کوئی میرا حامی نہیں ہے. یہ میرے حق پہ ہونے کی دلیل، یہ ذلت کی دلیل ہے، یہ رسوائی کی دلیل ہے، یہ دلیل ہے. اس سے پہلے یہ اعزاز مرزا غلام احمد قادیانی کو حاصل ہوا کہ پوری امت اس کے خلاف اکٹھی تھی. اس کے بعد تو لعین اور بدبخت ایسا کہ پوری امت تیرے خلاف اکٹھی ہے اور تو یہ اپنے آپ کو کریڈٹ دے رہا ہے، اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے اور یہ کہتا ہے میں فرقہ وریت نہیں پھیلا رہا. یہ فرقہ وریت نہیں ہے صحابہ کی توہین کرنا، رسول اللہ کی توہین کرنا، حضرت حسن کی توہین کرنا، انبیاء کی توہین کرنا، اسلاف کی توہین کرنا، تابعین کی توہین کرنا، قرآن پاک کی توہین کرنا اور متعدد. یہ تو آپ کے سامنے صرف چند جملے رکھے ہیں، صرف چند، ایک خاکہ جمالی طور پہ پیش کیا. یہ جو اتنی سری اور سنگین نوعیت کی توہین ہے یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا لب لباب پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، یہ آپ کے اندر سے حساسیت کو ختم کیا جا رہا ہے. وہ کام جو پہلے ملحد، بے ایمان، سیکولر لابی کے لوگوں سے وقاص گرایا سلمان حیدر سے لیا جاتا تھا، آج یہ رافضیوں کا ایجنٹ اسی لبادے کو اوڑھ کر قادیانی اور رافضی لابی کی ایما کے اوپر اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے. اور مسلمانوں کے، میں حیران ہوتا ہوں، پاکستان کے اندر لا موجود ہے، قانون موجود ہے، آئین موجود ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کی جو توہین کرے گا اس کے خلاف بھی مقدمہ ہوگا، اس کو بھی سزا دی جائے گی. یہ معاشرے میں قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ لوگ قانون ہاتھ میں نہ لیں. ہم مستقل 1.5 ماہ 2 ماہ سے قانون کو حرکت میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس نے یہ گستاخیاں کی ہیں، مقدمات پہلے بھی درج ہیں اور بھی درج ہونے چاہیے، اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ میں قانون ہاتھ میں لینے کا قائل نہیں ہوں، آج بھی قائل نہیں ہوں. ہمارا ان سے یہ جزوی اختلاف ہو سکتا ہے ورنہ باقی ہر بات کے اوپر اتفاق ہے. ہم قانون ہاتھ میں لینے کے قائل نہیں ہیں، لیکن ان کی گفتگو میں بھی ایک وزن ہے. 75 برس بیت گئے ہیں، اس وطن کے اندر کسی گستاخ رسول کو سزائے موت نہیں ہوئی، ایک کو بھی. کیا ایک بھی مجرم نہیں تھا؟ پھر آپ بھی تو اپنی اداؤں پہ غور کریں، آپ بھی گستاخوں کو پٹا ڈالیں، آپ بھی قانون اور آئین کو حرکت میں لے کے آئیں. اگر کسی رافضی نے سیدنا امیر معاویہ کی توہین کرنی اپنے گھر میں بیٹھ کر جس دیواروں کے ساتھ گفتگو کرے، اپنے بچوں کے ساتھ کرے، جو کرے، کسی اہل سنت کے کان میں کسی صحابی کی توہین پڑ جائے اس کے اوپر لازم ہے اس کے اوپر مقدمہ درج کرائے. ملک کے اندر آئین ہے، قانون ہے. جو بندہ قانون کو کہے حرکت میں آؤ، قانون ایکشن لے، اس کے بارے میں یہ ہردہ سرائی کر رہا ہے کہ یہ لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں، یہ فرقہ وریت پھیلا رہے ہیں. اور تو صحابہ کو ایک نہیں مانتا، ایک ہو جائیں تو تیرا دعویٰ دیکھیا میں ایک کر دیتا، تو پھر شکر کر لے اگر تیرا یہی ایجنڈا تھا.
عجیب و غریب فلسفے ادارے بھی اس بات کو نوٹ کرے اور ایکشن لے. ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی اٹھے اور کوئی کام کر دے تو پھر کیا ہوگا. یہ بھی بات یاد رکھیے, قانون جب کوئی بندہ ہاتھ میں لے لیتا ہے نا, اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. وہ بندہ خام خواہ شہید مظلوم بن جاتا ہے کہ جناب اس کو مار دیا گیا, یہ حق پہ تھا جی, اس کا جواب نہیں تھا جی, اس لیے اس کو مار دیا گیا جی, یہ جی مر گیا. مار کے مظلوم بنا دینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. عدالتوں کے ذریعے, پروب کر کے, جسٹس کے ذریعے, قانون کے ذریعے. یہ جملے اظہر من الشمس ہیں, اس کی ویڈیوز میں موجود ہیں, یا ان کی توجیہ پیش کرے. اچھا توجیہ بھی پیش کرتا ہے, یہ بھی آپ حیران رہ جائیں گے. جب ابھی الحمدللہ اہل سنت کی عوام بیدار ہوگی ہے, اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے بہت زیادہ. اس کے اوپر رافضی اور قادیانی لابی نے اس کو سپورٹ کیا, مستقل ہاتھ ہے, دھمکیاں لگاتا رہا. میں ایک فون کال کے اوپر ایجنسیاں کو چکوا لوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, ہر چیز آپ کی اس کے سامنے. آپ نے اس کی ساری باتوں کو سنا ہوا ہے. اب لیکن جب گھیرا تنگ ہو گیا تو آپ جواب دیکھیے, جواب بھی دے رہا لاجکس, بجائے یہ کہ کہے کہ چلو میرے منہ سے نکل گیا, اس کا مطلب یہ نہیں تھا, اس کا مطلب یہ نہیں. کوئی اس طرح کی بات کرے کہ کہانی گڑے صحیح. کہانی کیا گاڑا ہے یہ جی. اہل حدیث جو دو بھائی ہیں یہ جناب میرے پیچھے پڑ گئے. قاری خلیل نے بھی چھوکرا کہا تھا. اور کسی بندے کا چھوکرا کہنا تجھے اجازت دیتا ہے کہ تو بھی کہے؟ اس نے کہہ دیا ہے تو وہ کیا ڈٹ گیا ہے, اڑ گیا ہے, یا تو نے اس کے اوپر پرچہ کرانے کی کوشش کی ہے؟ وہ جب اس کے اوپر بات آئے گی اس سے پوچھا جائے گا بھائی آپ نے کہا ہے نہیں کہا, تیرے پاس یہ دلیل ہے کہ فلاں نے کہا تھا تو میں بھی کہوں گا. جو بندہ کوئی کسی کے بارے میں کہے گا تو وہ کہے گا, تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے. اچھا پھر دوسری بات ہے, چلے بالفرض یہ بات مان لی جائے قاری خلیل صاحب نے کہا بھی ہو, بالفرض اول تو قاری صاحب اس موقف کے اوپر رجوع کر لیں گے. علمی آدمی جو عالم کی غلطی ہو 1 منٹ میں رجوع کر لیتا ہے, تیری طرح ضدی اور ہٹ درم اور جاہل نہیں ہوتا. بالفرض انہوں نے کہہ بھی دیا ہے تو وہ رجوع کر لیں گے. ان سے اگر پوچھا جائے گا, پروب کیا جائے گا, وہ رجوع کر لیں گے. تو جو ہے تو اپنی ضد کے اوپر کھڑا ہے. اور یہ ایک موقع نہیں ہے, اس نے متعدد باتوں کے جواب میں یہ بات کہی ہے جی فلاں نے بھی کہا, یہ جہنم کی طرف بلانے والا اور باغی کرو جی بولنا داؤد راز نے فلاں کتاب میں کہا. جو جس بندے نے کہا ہے تجھے اجازت ہے کہ تو گستاخی کرے. تو جو اپنی طرف سے بات کرتا ہے تو نے تو ثابت کرنا قرآن و سنت سے کہ میں نے یہ لفظ کہا ہے, یہ میرا جسٹیفائی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, اس کو میں جسٹیفائی کرتا ہوں. یہ دلیل نہیں ہے. بالفرض قاری خلیل کی جیسے بات کرو مان لی جائے تو یہ دلیل کچھ اہل حدیثوں کے لیے ہو سکتی ہے. اول تو اہل حدیث مقلد کسی کا ہوتا نہیں ہے. بریلویوں کے لیے یہ دلیل بن سکتی ہے قاری خلیل نے کہا, بریلوی کہے گا وہ بھی گستاخ ہے. دیوبندی کے لیے یہ دلیل بن سکتی ہے قاری خلیل نے کہا ہے؟ بتائیے, نہیں بن سکتی. یہ دلیلیں ادھر ایسے تراشنے کے مترادف ہے جن کا کوئی لاجیکل, عقلی, منطقی جواب نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھ لیجئے, کسی صحابہ کے بارے میں, کسی صحابی کے بارے میں جو بکواس کوئی ساتھی کرے, کوئی بندہ کرے, اللہ کی بھی سنت ہے اس الزام کو اس کی طرف لٹا دیا جائے گا. اور اس کی 2 مثالیں میں متعدد مرتبہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اللہ نے بھی ان کو بے وقوف کہا جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا, اور اللہ نے بھی ان کا ٹھٹھا اڑایا جنہوں نے صحابہ کا ٹھٹھا اڑایا. اب اس بات کے جواب میں بھی لاجک یہ تراشتا تو جو صحابیوں نے آپس میں کہا, اور بھائی عقل کے اندھے, عقل کا اندھا. صحابیت ایک سٹیٹس ہے, ایک مقام و مرتبہ ہے. جتنی مرضی آپ اور میں محنت کر لیں صحابیت کا رتبہ پا سکتے ہیں. وہ سارے صحابی ہیں, چاہے کوئی افضل ہے, چاہے کوئی مفضول ہے, چاہے کوئی افضل بڑے درجے کا ابو بکر ہے, چاہے کوئی سیدنا وحشی ہے. درجوں کا تفاوت ہو سکتا ہے. اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حضرت عمر کو خبر ملی فلاں شخص نے انصاری صحابی کے بارے میں 2 جملے کہہ دیے, 2 جملے. حضرت عمر نے اس کو پکڑا, کہا اس کو میں سزا دوں گا. کہنے لگا میں بھی صحابی ہوں, میں بھی صحابی ہوں. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم اگر تو نے شرف صحابیت کو نہ پایا ہوتا اور رسول اللہ کے صحابی کے بارے میں ہردہ سرائی کی ہوتی تو میں تجھے ایسی سزا دیتا کہ جو نشان میں عبرت بن جاتی, جو مقام عبرت بن جاتی. گویا یہ اجماع امت ہے, یہ اجماع امت ہے کہ صحابہ اگرچہ افضل مفضول ہیں, کسی کا درجہ بلندہ کسی کا, لیکن سٹیٹس صحابیت کا ایک ہے.
سٹیٹس ایک ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں جو کہیں میں اور آپ اس کی گرفت نہیں کر سکتے، لیکن غیر صحابی جب بھی صحابی کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو حضرت عمر کا وہ فتویٰ سامنے آ جائے گا، عبید اللہ تو نے مقداد کے بارے میں کچھ کہا؟ ہاں، اچھا کیا کہا تھا مقداد کے بارے میں؟ کوئی سخت جملہ بول دیا تھا؟ صرف یہی بات تھی نا کہ میں خلیفہ کا بیٹا ہوں اور مقداد غیر خلیفہ کا بیٹا، ہلکی سی تلہی ہوگی، چلو ایک دو جملے اور ایڈ کر لو، گالی تھی؟ عبید اللہ تو نے مقداد کے بارے میں یہ کہا ہے؟ اللہ کی قسم حضرت عمر کی غیرت کو ایسا جوش آیا کہ چھری لے کے آؤ، چاہے میرا بیٹا ہی کیوں نہیں ہے، چھری لے کے آؤ، میں اس کی زبان کو کاٹ کر لوگوں کے سامنے پھینک دوں گا تاکہ رہتی دنیا تک قیامت تک یہ قاعدہ اور کلیہ بن جائے، غیر صحابی اگر صحابی کے بارے میں بکواس کرے گا اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے گا۔ سگا بیٹا ہے خلیفۃ المسلمین کا، اور بعد نے تو یہ بھی کہا کہ یہ اگرچہ ہوش میں نہیں تھے لیکن رسول اللہ نے تو ان کو دیکھا بھی ہوا تھا، بعض کی روایت ہے، چلو تابعی مان لیا۔ ایک تابعی اگر صحابی کے بارے میں کہے تو حضرت عمر کا قول یہ ہے تابعی، اور ایک امتی ان ہم پلہ صحابیوں کے سٹیٹس کے اوپر بکواس کرے، تانا دنی کرے، تانو تشنیع کرے، اور میری اور آپ کی غیرت کو جوش رہا ہے، آپ الٹا لوگوں کو یہ کہ یار اس کی یہ گستاخیاں نہیں کرتا، بڑی لاجک، یہ لاجک اور منطق کسی بغیرت بے حس اور بے ضمیر کے لیے ہو سکتی ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جن کی ماؤں نے انہیں گٹی دیتے ہوئے محبت صحابہ کی گٹی دی ہو۔ اور انشاءاللہ جس بندے کے دل میں بھی صحابہ کی، کسی ایک صحابی کی، رسولوں کی، انبیاء کی، یہ ایمان ہے، اللہ کے بندوں یہ توحید نہیں ہے، یہ ایمان ہے۔ فرشتوں کے اوپر، فرشتوں کو اس نے، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے بالکل، فرشتوں کا مذاق آپ دیکھتے ہیں لطیفوں میں بھی اڑایا جاتا ہے، فرشتے اللہ کے رسول ہیں، فرشتوں کے اوپر ایمان لانا ایمانیات کا حصہ ہے، ان کے بارے میں بھی یہ جملے کہنا کہ وہ شے کوئی نہیں، یہ توحید نہیں ہے، یہ صرف بدتمیزی ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ گستاخی ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج کے خطبے کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اداروں سے، پولیس سے، انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جہلم میں بیٹھا ہوا ایک کل کا بازاری چھوکرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، انبیاء کی، فرشتوں کی، تابعین کی، اسلاف امت کی مسلسل توہین کر رہا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت اور شرف کی بات نہیں، اصل فضیلت لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے کہ جن صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میں سے کوئی کھڑا ہو احد پہاڑ جتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات خرچ کرے اور میرا صحابی آدھ ہاتھ چاول خرچ کر لے، آٹا خرچ کر لے، تیرے احد پہاڑ کے سونے اور چاندی سے خرچ کرنے سے بہتر ہے میرے کسی صحابی کا آدھ ہاتھ آٹا خرچ کرنا۔ جو خرچ کرنا ان صحابہ کے بارے میں کہتا ہے کہ تم لوگوں کو ان صحابہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اس لیے ملتا ہے کہ ان کے دور میں یہ مصحف نہیں تھا، تو وہ تو زبانی پڑھتے تھے، تم اوپر نظر بھی رکھتے ہو اس لیے تمہیں صحابہ سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس طرح کی صریح گستاخیوں کے بعد بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس بدبخت اور ملعون کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے، اس کو سزائے موت اور پھانسی اور عمر قید کی سزا نہیں ہونی چاہیے، پھر اس کو اپنے عقل کا، پھر اس کو اپنی غیرت کا ٹیسٹ کرانا چاہیے، پھر اس کو اپنی غیرت کا۔ اب پاکستانی معاشرے میں اس کا حامی صرف کوئی بے غیرت اور بے ضمیر ہی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات وہی، رانا ثناء اللہ صاحب آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ کیوں نہیں اس کو پکڑتے؟ محسن نقوی صاحب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، آپ ان دونوں واقعات کی، حالیہ سوشل میڈیا پہ ہونے والی گستاخیوں کی، نبوت کے دعوے داروں کے ایک یہ جو حالیہ لہر ہے، اس حوالے سے ساری باتوں کو پروب کریں۔ آخر میں کچھ اعلانات ہیں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں ماشاءاللہ بہت جید عالم دین ہے، ضیاء اللہ برنی روپڑی صاحب، یہ بھی انشاءاللہ 7 مئی کو بروز اتوار مسجد علی مرتضیٰ میں سمن آباد میں اسی موضوع کے اوپر توہین رسالت کی جدید جو لہر ہے اس حوالے سے اپنی گفتگو کریں گے، تو ساتھی اس درس میں بھی شریک ہو۔ اسی طرح
کامران بھائی ہجامہ والے آج آئے ہوئے ہیں، تو سب ساتھی جنہوں نے ہجامہ کروانا ہو وہ ان سے ہجامہ کروا سکتے ہیں۔ اور کر سب اعلان۔ اسی طرح مدرسے کے داخلے بچیوں کے اور بچوں کے کھلے ہیں، اسکول کے داخلے بھی کھلے ہیں، جو ان میں داخل کروانا چاہے۔ ہمارے ایک ساتھی اکرام بھائی، ان کے سسر بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور بہت سے ساتھیوں نے دعا کا کہا ہے جو بیمار ہیں، اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد